نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایام انتہائی قیمتی ایام، یہ اوقات انتہائی قیمتی اوقات ہیں۔ ان ایام میں کرنے والے کاموں میں سے ایک کام دعا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ روزے کی فرضیت کا ذکر کیا وہیں پر ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو پس بے شک میں قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ دل غافل سے کی گئی دعا جو کہ صدا بصحرا ہوتی ہے، کبھی اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی، اور اس کے مد مقابل وہ دعا جو توکل کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اوپر بھروسہ کر کے مانگی جاتی ہے، وہ کس انداز میں منزل مقصود تک پہنچتی ہے کہ غار کے ٹنو وزنی پتھر کو بھی انسانوں کی وہ دعا ہٹا دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا ایک پورا چیپٹر موجود ہے کہ وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعائیں مانگتے رہے۔ اگر وہ دعاؤں سے بے نیاز نہیں ہوئے تو ہم ایسے لوگ کیوں کر دعاؤں سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، دنیا والے مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں لیکن عرش والا نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دعا کے اندر مانگتے ہم اپنے لیے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عبادات کے اندر شمار فرما لیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، دعا مانگنے کے دوران انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا اور اس کی تائید کا پورا یقین ہونا چاہیے، اور دعا مانگنے والے شخص کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دعا مانگنے والے انسان کو رزق حرام سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ نے انسانوں کی سب سے مقدس، سب سے متبرک جماعت یعنی انبیاء اور رسول اللہ کی جماعت کو اس بات کی نصیحت کی کہ انہیں طیب کھانا کھانا چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کا طیب کھانے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اور اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مناجات کو کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، ایک گاڑی ہے جس کا انجن پٹرول کا بنا ہوا ہے، اگر اس میں کچرے والا پٹرول ڈال دیا جائے تو اس کی ایفیشنسی کیسی ہوگی، اس کی چال کیسی ہوگی، اس کی مائلیج کیسی ہوگی۔ اس کے مد مقابل اگر اس کے اندر ہائی اوکٹین کو ڈال دیا جائے تو اس کی مائلیج کے اوپر کیا اثر مرتب ہوگا۔ کیا ڈیزل انجن میں اگر پٹرول کو ڈال دیا جائے تو ڈیزل انجن کی کارکردگی ثابت ہو سکتی ہے؟ کیا پٹرول انجن میں اگر ڈیزل کو ڈال دیا جائے اس کی ایفیشنسی ثابت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح وہ میدا جو پورے کے پورے انسانی جسم کے اندر توانائی کو سرکولیٹ کرتا ہے، اگر اس میں جانے والی چیزیں ناپاک ہوں تو انسانی وجود کے اوپر اس کے مثبت اثرات مرتب نہیں ہو سکتے۔ اگر طیب کھانا آپ کے وجود میں جائے گا تو اس کا نتیجہ اچھے اعمال کی صورت کے اندر مرتب ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، وہ شخص جو پراگندہ حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعا مانگتا ہے، رب رب کہہ کے دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فقط اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اس کا کھانا پینا اور لباس جو ہے وہ حرام کا لباس ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور دعا کے حوالے ہی سے ایک آخری بات کو بتلا کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ دعا کئی مرتبہ انسان مانگتا رہتا ہے لیکن دعا اس انداز میں قبول نہیں ہوتی جو انسان کی طلب و تمنا ہوتی ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا قبولیت کے مدارج کو طے کر کے 3 شکلوں کو اختیار کر لیتی ہے۔ پہلی شکل یہ ہے، میں نے اللہ سے 5 لاکھ مانگے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 لاکھ ہی عطا کر دیے، یہ دعا کی قبولیت کا ادنا ترین درجہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، اللہ نے 5 لاکھ تو نہیں دیے لیکن فیکٹری کے اندر پڑے ہوئے 50 لاکھ روپے کے سامان کو شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے، آگ لگنے سے، حادثے کے دوران محفوظ فرما لیا،
یہ اس دعا کا اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ وہ تیسری صورت جو دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ مومن و مسلمان کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، اس کے کم عملی کو دیکھتے ہوئے، اس کی کم محنت کو دیکھتے ہوئے اس دعا کو نیکیوں کے پیکٹوں کی شکل دے دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جب قیامت کا دن آئے گا، انسان کے اعمال نامے کے اندر وہ دعائیں نیکیوں کے پیکٹوں کی شکل میں جب ڈالی جائیں گی تو انسان کے دائیں پلڑے کا بدن عجیب انداز سے بھاری ہو جائے گا۔ انسان کہے گا یہ میرے کون سے اعمال ہیں، تو اسے یہ بات بتلائی جائے گی یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا کے اندر تشنا رہ گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذخیرہ آخرت بنا کر تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرما دیا۔ اس وقت انسان کی خوشی کی کیسی کیفیت ہوگی، انسان کتنا مطمئن ہوگا، کتنا مسرور ہوگا۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام اسم اعظم ہے، اس اسم اعظم کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ رائگاں نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح درود شریف کا بھی التزام کرنا چاہیے دعاؤں سے قبل، اس لیے کہ درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے مدارس کے اندر پہنچانے کے لیے دعا کے مقدمے کے طور پر بھی قبول و منظور فرما لیتے ہیں، اور درود کے درمیان دو درود پڑھنے کے درمیان مانگی ہوئی دعا بھی قبولیت کے مدارج طے کر لیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صلہ رحمی اس کو برقرار رکھنا چاہیے، اور قطع رحمی اور گناہ کی دعا کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ میں فلاں لڑکی کے ساتھ معاذ اللہ برائی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا مانگنا اور اس قبیل کی دعائیں مانگنا کسی بھی طور کے بعد درست نہیں ہے۔ ہاں، حلال کی رغبت، حلال رزق کے لیے، حلال معاملات کے لیے، حلال معاشرت کے لیے انسان جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے وہ بھی مانگنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے التجاؤں کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے اس ماہ مبارک میں اپنی بارگاہ میں دعاؤں کو مانگنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا، اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے اور آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ رمضان المبارک میں تیری بندگی کے حق کو ادا کرنے سے قاصر رہے اللہ چھوٹے چھوٹے اعمال کو قبول و منظور فرما، اے اللہ بڑی بڑی کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے قیام کو اور ہمارے صوم کو قبول و منظور فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کو ہم سب کے مقدر میں فرما، اے اللہ لیلۃ القدر کو ہم سب کے مقدر میں فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اے اللہ جتنی جائز خواہشات ہیں ان کو قبول و منظور فرما، اے اللہ ہم سب کو مساجد کی آباد کاری میں حصہ لینے والا بنا، اے اللہ ہم سب کو مساجد کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ اس مسجد سمیت تمام مسلمانوں کی مسجدوں کو مینارہ نور بنا، اے اللہ اس مسجد سمیت تمام مساجد کو مینارہ نور بنا، اے اللہ رمضان المبارک کی اندر کی گئی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما،
اے اللہ ہمیں باحیا با کردار مسلمان مرد بنا، اے اللہ ہمارے بیٹوں کو باحیا با کردار مسلمان مرد بنا، اے اللہ ہماری بیٹیوں کو با پردہ باحیا مسلمان خواتین بنا، اے اللہ ہماری بیٹیوں بہنوں بہوؤں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو بے راہ روی سے اور بے حیائی کے ہر کام سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ بے حیائی تو بڑی دور کی بات ہے، بے حیائی کی قربت سے بھی محفوظ و مامون فرما، اے اللہ فحاشی کی قربت سے بھی محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہم سب محتاج ہیں، ہم سب کی محتاجیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب کو غنی فرما، اے اللہ ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے نفسیاتی عارضوں کو دور فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اللہ جتنی بے اولاد بہنیں جتنے بے اولاد بھائی ہیں ان سب کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، اے اللہ بے اولادوں کو اولاد کی نعمت سے بہرور فرما، اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہم سب کے اذہان و قلوب کو ایمان کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہم سب کے اذہان و قلوب کو ایمان اور قرآن کی روشنی سے منور فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ مسجد نبوی شریف کی زیارت سے بہرور فرما، اے اللہ کرونا کی آزمائش کو ہم سے دور فرما، اے اللہ مسلمانوں کو کرونا کی آزمائش سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ مسلمان امت سے اس بیماری کو دور فرما، اللہ جتنے مسلمان محفوظ ہیں ان کو عافیت نصیب فرما، اور اللہ جتنے مسلمان اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما، اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا یاب فرما، اے اللہ ہماری بہنوں کو اللہ ہماری بیٹیوں کو اللہ دین کے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیٹوں اور بھائیوں کو دین کا عالم اور عامل بنا، اے اللہ جتنے لوگ دین کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ جتنے دینی ادارے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اللہ جتنے دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ادارے ہیں اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے اللہ دین کی خدمت کرنے والے علماء کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وطن کو کتاب و سنت کی عملداری کے اندر لے آ، اے اللہ یہاں پر کتاب و سنت کو سر بلند فرما، اے اللہ یہاں پر کتاب و سنت کا بول بالا فرما، اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے خدمتگاروں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کے خدمتگاروں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کتاب و سنت کے لیے کھول دے، اللہ ہم سب کو شرح صدر عطا فرما، اے یونس علیہ السلام کے غم کو دور کرنے والے مولا ہم سب کے بھی غموں کو دور فرما، ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو بھی شفا یاب فرما، حضرت خلیل کی مدد فرمانے والے اللہ ہم سب کی بھی مدد فرما، اللہ دنیا بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ برما کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما، اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما، اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما، اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ مسلمان قیدیوں کو پنجۂ نصرانیت اور پنجۂ یہود و ہنوز سے رہائی نصیب فرما، اللہ جتنے مسلمان جیلوں میں قید ہیں اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، اللہ جتنے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ تشویش کا شکار ہیں ان کی تشویش کو دور فرما، اللہ جتنے لوگ بد عملی کے اندر مبتلا ہیں ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں توحید پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توحید پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توحید و سنت کا کام کرنے والے لوگوں میں شامل فرما، اے اللہ جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ کی توہین کی ہے ان کو تباہ و برباد فرما،
اے اللہ ہم سب کے دلوں میں حرمت رسول کا کام کرنے کی توفیق پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو حضرت رسول اللہ کی سچی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اہل بیت اور امہات المومنین کی محبت نصیب فرما، اللہ ہمیں شاعر اللہ کی محبت نصیب فرما، اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کی دعوت کو مستحکم اور مقبول فرما، اللہ وطن عزیز میں کتاب و سنت کی دعوت کو مستحکم اور مقبول فرما، اللہ ہماری جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ جتنی نجائز خواہشات دل میں موجود ہیں ان معاملات میں اصلاح فرما، اللہ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ہم سب کو باغ جنت میں جمع فرما، اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ اگر ہم میں سے کوئی جہنمی ہے اللہ اس کے نام کو جنتیوں میں شامل فرما، اللہ جن کے نام اہل جنت میں درج ہیں اللہ ان کے ناموں کو برقرار فرما، اللہ ہماری اولادوں کو دین کے کام ہم سب سے بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عنایت فرما، اللہ ہماری اولادوں میں قرآن کے حافظ اور دین کے عالم پیدا فرما، اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ شہداء اسلام کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ علامہ شہید مولانا حبیب الرحمن عبدالخالق قدوسی اور خان نجیب کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ اس مرکز کی بنا میں حصہ لینے والے لوگوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ حاجی یونس یعقوب یوسف کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ شیخ منظور شیخ ایوب حاجی حمید کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ چودھری عبدالعزیز صاحب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ بھائی جاوید کی خطاؤں کو معاف فرما، اللہ شیخ سرور شیخ افضل کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے لوگ مرکزوں کی خدمت کرنے والے ہیں اللہ تو ان کے باقی کاموں میں ان کا معاون بن جا، اللہ ہمیں ہر قسم کا کام خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ ہمیں ہر کام کے اندر خلوص کی دولت سے بہرہور فرما، اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ ناجائز دلی تمناؤں سے ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما، اللہ حلال کی رغبت نصیب فرما، اللہ حرام سے دوری نصیب فرما، اللہ ہر لقمہ حرام اور ہر نوالہ حرام سے محفوظ و مامون فرما، اللہ رزق حلال فراح نصیب فرما، اللہ جائز دلی تمناؤں کو قبول و منظور فرما، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ حاسدوں کے حسد شریروں کی شرارت سے محفوظ و مامون فرما، اللہ نظر بد جادو کے اثرات سے شیطانی اثرات سے محفوظ و مامون فرما، اے اللہ ہمیں دین کے معاملات میں استقامت نصیب فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور حضرت رسول اللہ کی محبت کو پیدا فرما، اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما، اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر دو اعلانات ہیں، ایک تو عید کی نماز 6:30 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہوگی، دوسرے مولانا خارانی جو ہیں وہ اپنے مدرسے کو خاران میں چلا رہے ہیں، تمام دوست جس حد تک ممکن ہو ان کے ساتھ جو ہے معاونت فرمائیں، مولانا بات تشریف۔